اسلام آنے سے پہلے عرب میں عورتوں کے ختنے کا رواج تھا۔ آج بھی عرب اور افریقہ کے مختلف علاقوں میں عورتوں کا ختنہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے تو ان کے لیے دینی اور دنیاوی امور میں سے جو ان کے لیے بہتر ہے وہ بھی اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول مبعوث کیے اور کتابیں نازل فرمائی تاکہ انسانوں کو خیر و بھلائی کی طرف رہنمائی کی جائے اور انہیں خیر و بھلائی کرنے پر ابھارا جائے اور انہیں شر اور برائی کا بھی علم ہو تاکہ وہ اس سے اجتناب کر سکیں۔ اسلام میں عورتوں کے ختنے کا تصور موجود ہے۔ عورت کے ختنے کے بارے میں شرعی حقوق جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، ڈیپ ٹاک اردو ایک اسلامک چینل ہے، اس کو سپورٹ کر کے آئیے اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ابھی سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن دبائیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ سب سے پہلے حاصل کر سکیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل کی والدہ یعنی کہ بی بی ہاجرہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام محبت کرنے لگے ہیں تو ان کے دل میں شدید غیرت پیدا ہوئی، یہاں تک کہ وہ قسم کھا بیٹھی کہ وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے اعضاء میں سے کوئی عضو ضرور کاٹ دیں گی۔ جب یہ اطلاع حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو پہنچی تو انہوں نے لوہے کی زرہ پہننا شروع کر دی جس کے دامن طویل تھے۔ اس طرح حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا دنیا کی پہلی عورت تھیں جنہوں نے لباس کا دامن لمبا بنوایا، اور ایسا اس لیے کیا کہ چلتے ہوئے دامن کی رگڑ سے قدموں کے نشانات زمین پر باقی نہ رہنے پائیں اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا ان کے آنے جانے کو نہ پہچان سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تم اللہ کے فیصلے پر خود کو راضی کر لو اور ہاجرہ کا خیال چھوڑ دو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے جو قسم کھائی ہے اس سے اب پیچھے ہٹنا کیسے ممکن ہے؟ آپ علیہ السلام نے ان کو یہ ترکیب بتائی کہ تم ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے پوشیدہ جسم کے عورت کے حصہ کا گوشت جو ایک مستقل عضو ہے کاٹ دو۔ اس کا کاٹ دینا عورتوں کے لیے اچھا بھی ہے اور عورتوں میں یہ ایک سنت بھی جاری ہو جائے گی اور تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ تو وہ اس پر رضامند ہو گئی۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے اس حصہ کو کاٹ دیا گیا اور ختنہ کا یہ طریقہ عورتوں میں جاری ہو گیا۔ عورتوں کے ختنہ کا رواج عرب میں موجود تھا، البتہ اسلام نے اس کو اس طرح ضروری قرار نہیں دیا جس طرح مردوں کا ختنہ ضروری ہے۔ عرب کی عورتوں میں یہ رواج اسلام آنے سے پہلے تک عام تھا، جس کا پتہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایک واقعہ سے ملتا ہے۔ غزوہ احد میں جب قتال کے لیے لوگ صف بستہ ہو گئے تو سبا نامی کافر نے آگے آ کر للکارا کہ کیا کوئی ہے جو مجھ سے لڑے؟ یہ سنتے ہی حمزہ بن عبد المطلب اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور کہنے لگے، ارے سبا، ارے ام انمار یعنی حجامنی کے بیٹے، تیری ماں تو عورتوں کے ٹنے تراشا کرتی تھی، کم بخت نائن تھی، اور تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرتا ہے۔ یہ کہہ کر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس پر حملہ کیا اور جیسے کل کا دن گزر جاتا ہے اس طرح صفا ہستی سے اس کو نابود کر دیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نزول شریعت کے زمانہ میں عربوں میں عورت کا ختنہ کیا جاتا تھا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورت کے ختنہ کے بارے میں قرآن پاک یا حدیث میں واضح احکامات موجود ہیں یا نہیں؟ اس پر ہم یہ کہیں گے کہ قرآن پاک میں عورت کے ختنہ کے بارے میں کوئی واضح احکامات موجود نہیں ہیں، لیکن اس کی ممانت بھی نہیں کی گئی۔ ختنہ کرنا فطرتی سنت میں شامل ہوتا ہے، جیسا کہ اس کی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، 5 چیزیں فطرتی ہیں یا 5 اشیاء فطرت میں شامل ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال مونڈنا، بغلوں کے بال اکھیڑنا اور ناخن تراشنا اور مونچھیں کاٹنا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ بلا شک و شبہ فطرتی سنتوں میں شامل سب امور ایسے ہیں جن کی مشروعیت کی بعض حکمتیں ظاہر ہو چکی ہیں اور ختنہ بھی انہی امور میں شامل ہے۔ اس کے کچھ اہم فوائد ظاہر ہو چکے ہیں جو قابل انتباہ ہیں اور ان سے شریعت کی حکمت بھی معلوم ہوتی ہے۔
مرد اور عورت دونوں کے حق میں ختنہ کرنا مشروع ہے اور صحیح یہی ہے کہ مرد کا ختنہ کرنا واجب اور دین اسلام کے شعار میں شامل ہے اور عورتوں کا ختنہ کرنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ سنت نبویہ میں ایسے دلائل ملتے ہیں جو عورتوں کے ختنہ پر دلالت کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ میں ایک عورت ختنہ کیا کرتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، تم بالکل ہی جڑ سے نہ کاٹنا، کیونکہ یہ عورت کے لیے زیادہ مفید اور خاوند کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابو داؤد میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور پھر عورتوں کے لیے ختنہ کی مشروعیت کوئی برا کام نہیں، بلکہ اس کی بہت سی حکمتیں اور فوائد ہیں۔ ڈاکٹر حامد غزالی ان میں سے بعض فوائد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ان چمڑے کی پتلی 2 جھلیوں میں کئی قسم کی گندگی اکٹھی ہو کر جم جاتی ہے اور اس سے کریہا اور گندی قسم کی بدبو آنے لگتی ہے، اور بعض اوقات تو یہ رحم یا پیشاب کی نالی میں جلن کا باعث بنتی ہے۔ میں نے بہت سے ایسے امراض دیکھے ہیں جن کا سبب ختنہ نہ کروانا ہے۔ بعض اوقات ختنہ والی جگہ یعنی کلگی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس کی لمبائی تقریباً 3 سینٹی میٹر تک جا پہنچتی ہے، جو کہ خاوند کے لیے جماع کرتے وقت بہت تشویش پیدا کرتی ہے۔ اس لیے عورت کا ختنہ کرنے سے اس کی حساسیت بہت حد تک کم ہو جاتی ہے۔ ختنہ کرنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ ختنہ کرنے سے ختنہ کے بڑھاؤ کو روکا جا سکتا ہے، جو کہ عورت کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے اور بعض اوقات تو وہاں درد بھی ہوتی رہتی ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ عورت کا ختنہ کرنے سے عورت کو بہت سے امراض سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ختنہ کرنے سے عورت کو شدید قسم کی شہوت میں کمی کرتا ہے، جو کہ ختنہ والی جگہ میں ہیجان پیدا ہونے کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، اور حرکت کرنے سے ہی ہیجان کی شکل پیدا ہو جاتی ہے، جس کا علاج بہت مشکل ہے۔ قرآن میں نہ اس کی تصدیق ہے اور نہ ہی اس سے منع کیا گیا ہے۔ موطا امام مالک میں اس کا نتیجہ یہ نکالا گیا ہے کہ عورتوں کا ختنہ کیا جائے۔ فقہا کا اتفاق ہے کہ عورتوں کا ختنہ کروانا کوئی واجبی تاکیدی حکم نہیں ہے، البتہ اس عمل کے سنت یا مستحب ہونے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ تاہم اتنی بات طے ہے کہ اگر ختنہ نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی ختنہ کرنے والی عورت کو یہ تاکید کی تھی کہ زیادہ کھال نہ کاٹا کرے۔ نیز ایک حدیث علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مردوں کا ختنہ مستحب ہے اور عورتوں کی ختنہ باعث عزت ہے۔ ہمارے ہاں عورتوں کے ختنے کا رواج نہیں، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔ عورتوں کی زندگی میں اصل آسودگی اور فراخی کلگی کے کاٹنے سے ہوتی ہے، اور یہ مردوں کے ختنہ کرنے کے مشابہ ہے۔ یہ ایسی قسم ہے جس کے صحت پر کوئی مضر اثرات بیان نہیں کیے جاتے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہماری ایک دوسری ویڈیو میں جانیے کہ جنت میں مردوں کو تو حوریں، اس کے برعکس عورتوں کو کیا ملے گا۔ ناظرین، ہماری کاوش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے مستند اور حقیقت پر مبنی معلومات اور واقعات لے کر آئیں، اور اس مقصد کے لیے ڈیپ ٹاک اردو کی ٹیم انتہائی محتاط انداز سے کام کرتی ہے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔